نظر آنے والی دنیا کیا ہے؟ اس دنیا کا انسانی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ جنات بھی نہ نظر آنے والی دنیا کا حصہ ہیں۔ جنات اللہ کی مخلوق ہیں اور قرآن پاک میں بھی جنات کا ذکر آیا ہے۔ جنات کے بارے میں مختلف قسم کی کہانیاں، روایات اور توہمات مشہور ہیں۔ جنات کہاں رہتے ہیں؟ جس طرح وہ ہمیں نظر نہیں آتے، کیا ہم بھی جنات کو نظر آتے ہیں؟ کیا ہماری طرح جنات بھی انسانوں سے ڈرتے ہیں؟ انسان اشرف المخلوقات ہے تو پھر جنات سے کیوں ڈرتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جنات کی تعداد انسانوں کی نسبت 5 گنا زیادہ ہے۔ کیا جنات انسانوں کے کام آ سکتے ہیں؟ اللہ کی اس اندیکھی مخلوق سے بات کس طرح کی جا سکتی ہے؟ کیا کبھی کسی نے جنات کو دیکھا ہے یا دیکھنے کا دعویٰ کرنے والوں کی آنکھوں کا دھوکہ ہے؟ جنات کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں اور انسانی دنیا کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور انسان جنات سے خوفزدہ کیوں رہتا ہے؟ اسی پر آج کتب آن لائن میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ اور جنات کا جب معاملہ آتا ہے تو ظاہر ہے تجسس جو ہے وہ بہت ہی عروج پہ پہنچتا ہے۔ آج ہمارے مہمان جو ہیں ان کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ جنات کی محفلیں کیسی ہوتی ہیں، ہوتی بھی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی جو بہت بڑی احادیث قرآن میں بھی آپ کو ان کے واقعات مل جائیں گے، ان کے کھانے کے اوپر باتیں مل جائیں گی، لیکن سب سے بڑی جو کہانی ہے قرآن حکیم میں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جو حضرت داؤد کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، ان کے مطابق، جنہوں نے اللہ سے دعا کر کے سلطنت مانگی۔ پرندوں سے آپ بات کرتے تھے، جس میں پھر آپ کو یاد ہے ہدہد کا واقعہ بہت تگڑا اور بڑا ہے۔ ہدہد آپ کے قافلے میں شامل نہیں تھا، اور آپ نے کہا کہ وہ ہدہد نہیں ہے سارے قافلے میں، کہاں ہے؟ تو اگر وہ نہ ہوا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ ہدہد پھر یہ خبر لے کر آیا۔ یہ یمن کی ایک جگہ ہے جس کا نام تھا سبا، اور اس وادی کی جو ملکہ تھی اس کا نام تھا بلقیس۔ اس کا جو تخت لے کر آنا تھا۔ اب یہاں پہ 2 باتیں کہوں گا، اور یہ بڑے ہی ادب اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جہاں یہ ذکر آیا وہاں ذکر آیا جس کو کتاب کا علم تھا۔ اب یہاں پہ اس کی جب تفسیر کرتے ہیں تو یقین کیجئے میں نے ایسے بہت سے دوست، بہت سے مفکرین تو نہیں کہہ سکتا، بہت سے بزرگ ایسے جنہوں نے بہت سی تفسیریں کرتے ہوئے، اور ایک دفعہ تو واقعہ 2 دفعہ واقعہ پیش آیا۔ ایک دفعہ برطانیہ کے اندر ایک ٹیلی ویژن چینل میں ایک اینکر نے جو انتہائی بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدد کے لیے معاذ اللہ اور ہدایت کے لیے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے بابوں کا سہارا لیا۔ اور یہی بات وہاں سن کے اس کی جتنی مرضی میں کنڈیم اس کو کر لوں ان کی جہالت پہ، یقین کیجئے ان کو اس بات کا یقین ہے۔ لیکن میرا خیال تھا کہ یہ دنیا کا آخری آدمی ہوگا جو اتنا بے وقوف ہے، لیکن ابھی ان قریب بھی ہمیں ایک انتہائی عالمہ قسم کی خاتون جو تھیں، وہ اپنے مرشد کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو کسی بزرگ نے ہدایت، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو واقعات ہیں یہ صرف اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو پرسیپشنز ہیں، جو تخیلات ہیں، جو خیالات ہیں جنات کے بارے میں، وہ بڑے عجیب اور غریب ہیں۔ ان خیالات کو صحیح سمت میں لانے کے لیے یہ آپ کے ساتھ موضوعات جو ہیں ان پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کراچی میں انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گی پروین نظامی۔ بہت شکریہ پروین نظامی آپ کا۔ لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں جناب علامہ محمود احمد چشتی صاحب۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ کبھی حادثہ تو نہیں ہوا جنات سے ملنے کا؟ نہیں، کبھی حادثہ نہیں ہوا۔ واقعہ کبھی ہوا؟ واقعات سننے میں بھی آتے ہیں، نکالنے کی بھی نوبت آتی ہے، لیکن ملاقات کا واقعہ کبھی جنات کے ساتھ رونما نہیں ہو سکتا۔ وقت ملا تو ملاقات کا واقعہ عرض کروں گا، ذاتی ملاقات کا۔ اور ہمارے ساتھ جناب پیر حکیم عطا اللہ قادری صاحب۔ قادری صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ قادری صاحب پچھلی بات سے گفتگو کو اگر میں آغاز کروں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اگر آخری وقت دیکھوں، جس وقت وہ اپنی کرسی پہ بیٹھے تھے اور براجمان تھے اپنے تخت پہ، تو جب کھا لی گئی ان کی کرسی، کیا کہتے ہیں اس کو، وائٹ اینٹ نے، دیمک نے، تو پھر جنات کو پتا چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کا انتقال ہو چکا ہے، جبکہ وہ تمام کے تمام یعنی کہ گروہ کا گروہ ان کے کام میں مشغول تھا۔ پہلی بات تو یہ، کیا جنات کے ہاں گروہ کے گروہ ہوتے ہیں، ان کی کوئی سیولائزیشنز ہوتی ہیں، یا یہ تنہا الگ الگ وادی رہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خر تبین الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب فما لبثوا فی عذاب مہین۔ قرآن میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے تھے بیت المقدس، جنات سے بڑے بڑے عفریت، دیو، مرغ دیو، یہ بڑی قسمیں ہیں ان کی، بڑی طاقتور، جو بنوا رہے تھے۔ سب سے بڑا ہے؟ ہاں، عفریت۔
تو بنوا رہے تھے تو وقت پورا ہو گیا، اسرائیل آ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے تخت پہ بیٹھے ہوئے آسے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے کہ جب وقت پورا ہو تو پھر میری روح قبض کر لیں. وہ شیشے کا کیبن سا بنایا. تو جنات کام کر رہے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں جب سیوی لگی اور کتنی دیر کے بعد وہ آسے کو کھایا اور پھر آپ گرے، خرہ تک لفظ آتا گرے. تو پھر جنات کہنے لگے کاش کہ ہم غیب جانتے ہوتے تو ہم اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتے. کیسے رک جائیے گا؟ جنات غائب نہیں جانتے؟ جنات غائب نہیں جانتے. موکل کا جو لفظ استعمال ہم کرتے ہیں یہ تو ایک تو ہے سب کانٹیننٹ میں، یہ یونیورسل ڈکشنری کے اندر لفظ ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ موکل نے ہمیں غائب کا بتا دیا ہے. مثال کے طور پہ بہت سے بابے لاہور میں بھی ہیں جو آنکھیں اونچی کر کے کہتے ہیں کہ موکل سے بات کریں. موکل غائب بتا رہا ہوتا ہے. جھوٹ بولتے ہیں سارے بابے جو کہتے ہیں موکل نے غیب بات بتائی ہے، جھوٹ بولتے ہیں. غیب کی بات کسی کو نہیں اللہ کے علاوہ. موکل بھی نہیں بتا سکتے. جنات بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں. تو یہ جو سارے 70-80 سال ہم نے یہاں گزارے ان بابوں کے چکر میں، تو سارے چکر ہی دیتے رہے. لیکن یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ شریر جنات جو ہیں آسمان سے خبروں کو اچک لیتے ہیں اور وہ اپنے کہانوں کو ایک جھوٹ کے اندر 100 جھوٹ ملا کے بتاتے ہیں اور وہ پھر اسے بخاری شریف میں بھی ٹھیک ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو اچکنے سے مراد ہے کہ بہت سی باتوں میں سے ایک یوں چونچ مار کے نکال لیتے ہیں اور اس میں پھر جھوٹ کی ملاوٹ کرتے ہیں جو کہانوں کو ملتی ہیں. جبکہ قرآن کاہن کون ہے؟ کاہن وہ ہوتے ہیں جو نجومی جوتشی اور علم الرمل علم النجوم کے ذریعے سے لوگوں کو خبریں دینے والے. یہ اللہ کے ہاں اچھے لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے ہاں اچھے لوگ نہیں ہیں کیونکہ اللہ نے کہانت کے اوپر قرآن مجید برہان رشید اور اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں بخاری شریف میں پابندی لگائی ہے. اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ستاروں کا علم اتنا سیکھو کہ تمہیں سمتوں کا تعین ہو سکے، اس سے آگے ستاروں کا علم سیکھنا جو ہے وہ گمراہی ہے. اب اگلی آیت قرآن مجید برہان رشید میں اللہ خالق کائنات نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ شیاطین اپنے دوستوں پر جو ہے وہ الہام طاری کرتا ہے. شیاطین الہام طاری اپنے ولیوں پر. رکیے گا، اس کی تفسیر پوچھوں گا. جی السلام علیکم کالر. جی غلام قاسم. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میری ہمشیرہ ہے، اس کا نام تسلیم. جی ان کا سارے جناب کو مسئلہ ہے، اتنی بری جنات آتی ہے اس کے اندر خون بیٹا پہلے تو خدا کے واسطے ٹیلی ویژن بند کر کے کسی کھلی جگہ پہ نکل آؤ. میرا پتر رضائی میں سے نکل آؤ، اتنی ٹھنڈ نہیں ہے باہر، آواز کٹ رہی ہے میرے چندہ. میں بھی باہر نکل گیا، بالکل باہر نکل گیا. بہت شکریہ آپ کا. واہ 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 واہ، ایک کال مل گئی، اوپر سے اپنا کمفرٹ زون نہیں چھوڑنا. جی حکم. تسنیم پہ جنات ہیں. آپ کو آباد رکھے، آپ سید ذات، ہم غلام ہیں آپ کے. ہماری جو بہن ہے اس کے اندر خون آتا ہے، آپ کی تکلیف ہے. کیا کہاں کیسے خون آتا ہے؟ منہ سے؟ جی منہ سے، اندر سے، آنکھوں سے بھی خون آتا ہے. آنکھوں سے بھی خون آتا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا قاسم، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تخمینہ، یہ اندازہ آپ نے کیسے لگایا کہ آنکھوں سے خون یا منہ سے خون جو ہے یہ بیماری نہیں ہے، یہ لیور مثلا سیروسس نہیں ہے، یہ جنات ہے؟ یہ کیسے فیصلہ ہوا؟ سر آس پاس ہمارے علاقے میں سید لوگ ہیں تو ہم جی ان لوگوں کے پاس لے گئے ہیں. نئی قسم کا آدمی ہے. کبھی ایک دفعہ دوسری منزل پہ انہوں نے اچانک نیچے پھینک دیا رات کو. کس کو؟ ہماری ہمشیروں کو. دوسری منزل سے؟ جی دوسری منزل سے. اچھا. ہم گھر میں گھومتے رہے، جب دیکھا تو وہ نیچے پڑی تھی. ہم نے سمجھا کہ گر کر کہیں فوت ہو گئی ہے. اچھا. تو دو گھنٹے کے بعد ہوش آیا، آنکھوں میں خون، اندر اتنا خون آتا ہے. تو اس نے کیوں پھینکا؟ اس نے دوسری منزل سے بہن کو کیوں پھینکا سید صاحب نے؟ یہ سب جنات نے پھینکا، ہم نے نہیں پھینکا. رات کو اٹھ کر انہوں نے پھینک دیا. یہ 2-3 دفعہ یہ واقع ہو چکے ہیں. تو ہم نے، تو آپ ان کے پاس جن کی آپ کہہ رہی ہیں کہ جو کہ سید فیملی تھی، جو کہ بڑے اچھے بزرگ تھے، یہ لوگ جو تھے ان کے پاس آپ کیا کرانے لے کے گئے تھے؟ کوئی دم تعویذ کیوں لے کے گئے تھے؟ دم کرانے کے لیے، تعویذ لینے کے لیے گئے تھے. تو انہوں نے پھینک دیا، آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا کہ بہن کو کیوں پھینکا؟ نہیں انہوں نے نہیں پھینکا. ان کے اندر جو اسرارات ہے نا، جو جنات ہے، اس نے اس کو پھینکا، انہوں نے دم کیا. اچھا، یہ جب بہن جو ہیں آپ کی، یہ ہر وقت اسی کیفیت میں رہتی ہیں کہ حاضری ہو رہی ہے یا کبھی ٹھیک بھی ہوتی ہیں؟ جی اسی کیفیت میں رہتی ہے. معمولی سی بات پہ بھی ان کو جھگڑا آ جاتا ہے، اسی ٹائم اس کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں وہ.
اچھا، آنکھوں میں سے خون ٹپکتا ہے یا نظر آتا ہے؟ آنکھوں میں خون آتا ہے جیسے قطرے گرتے ہیں سر. قطرے گرتے ہیں؟ جی بالکل، اندر سے اتنی خون کی بھکے آتی ہیں جو ہوتی ہیں، جو پھیپھڑوں میں اتنا بار خون نکلتا ہے، آپ دیکھیں گے تو بوٹیاں نکلتی ہیں. اچھا، یہ مجھے بتائیے کہ کیا آپ نے اس بچی کے ٹیسٹ کرائے؟ یہ پتا چلا کہ لیور خراب نہیں ہے؟ جی بالکل، آلریڈی تمام ٹیسٹ کروا چکے، سی ٹی اسکین کروا چکے، انہوں نے کہا ان کو کوئی بیماری نہیں ہے. اچھا، آپ کس شہر سے بات کر رہے ہیں قاسم؟ سر ہمارا جو گاؤں ہے ضلع خوشاب ڈسٹرکٹ قید آباد ہے. ہم پنڈی مزدوری کے لیے راول پنڈی سلطان کے خوہ میں سے رہ رہے ہیں. اچھا، آپ یہ بات سنتے رہیے گا تاکہ جو مشورہ ہو حکیم صاحب وہ بھی آپ کو دے سکیں، اور پھر میں پروین کے پاس بھی جاؤں گا. حکیم صاحب، آپ نے مقدمہ سنا. ہاں، اس کی تشخیص کرنا پڑے گی کہ آیا اس پہ جنات ہیں یا جادو ہے. آپ کو سن کے لگتا ہے؟ جی لگتا ہے، سن کے لگتا ہے جیسے جنات کا جادو ہے. جنات جادو سے مسلط شدہ معلوم ہوتے ہیں. تو ان کو جو اوپر سے سیکنڈ فلور سے پھینکا تو جنات ہے نا، بیہوش کر کے گرا بھی دیتے ہیں بعض دفعہ. الٹیاں خون کی، آنکھوں سے خون. ہاں ایسا ہوتا ہے. تو یہ اس طرح سے اگر ایک عام انسان کو ہو تو وہ مر جاتا ہے نا؟ ہاں بعض دفعہ مر بھی جاتا ہے. تکلیف زیادہ شدت اختیار کر تو اس مر بھی سکتا ہے. نہیں، جو دوسری منزل سے نیچے پھینک رہے ہیں اس کا تو سر پھٹنا چاہیے، مر جانا چاہیے. ہو سکتا ہے جنات نے حفاظت کے ساتھ نیچے گرایا ہو. اللہ، یہ بھی ممکن ہے؟ جی ممکن ہے کہ اس کو آرام سے نیچے پھینکا گرا دے. اچھا، اس کا بچی کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ علاج پہلے تشخیص کریں گے. تو یہ یہاں آپ ان کو بلا لیں اپنے پاس، تو ادھر آئیں گے تو تشخیص کریں گے، پھر دیکھیں گے انشاءاللہ پھر علاج کریں گے. علاج ہو جائے گا، اللہ کے کلام سے ہوگا، انشاءاللہ ہو جائے گا. پروین، آپ نے بھی یہ مقدمہ سنا سارا. اس بھائی کا خوشاب سے بات کر رہے ہیں قاسم. ان کی بہن کو آنکھوں میں سے خون نکلتا ہے، خون منہ سے بھی نکلتا ہے، دوسری منزل سے بھی جنات گرا دیتے ہیں لیکن چوٹ نہیں لگتی. یہ واقعی جنات کا اثر ہے یا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کچھ تجزیہ کیجیے گا. بھائی دیکھیے، میں تو یہ کہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جب واش روم کے اندر جائیں، یہ جو واش روم ہمارے بیڈ روموں میں آ گئے ہیں، سب سے بڑی غلطی اور غلاظت یہ ہے کہ ہمارے کمروں میں واش روم آ گئے ہیں، جبکہ ان کو دور رکھا گیا تھا، کیونکہ ان کے لیے ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور الٹا پاؤں اندر ڈالو اور الٹے پیر کو دبا کے یعنی کہ وزن دے کے بیٹھو. اب یہ طریقے مسلمانوں کے اندر رہے نہیں ہیں. کمروں میں واش روم ہے، اے سی چل رہا ہے، ہر وقت دروازہ کھلا ہوا ہے، تو انسان اور شیطان خلط ملط ہو رہا ہے اس طرح. تو یہ احتیاط بہت ضروری ہے. کامن باتھ روموں میں جانا چاہیے، واش روم کمروں سے ہٹا دینا چاہیے. اگر اپنی صحت چاہتے ہو، اپنی زندگی چاہتے ہو تو یہ کرنا بہت ضروری ہے. اور انسان کے ساتھ 3 تہیں ہیں. ایک سامنے انسان ہے کھڑا ہوا، اس کے پیچھے اس کا ہمزاد جو شیطان کی شکل ہے، اس کے پیچھے پھر روح، اب ہماری روح ہے. تو یہ چیزیں تینوں الگ الگ اسٹیپ میں کھڑی ہوئی ہیں. اب ان کے اندر ہماری اگر حرکتیں شیاطینی ہوئی ہیں تو وہ ہم پر غالب آ جاتا ہے. اور اگر ہم روحانی اور نیک اعمال کریں، قرآن پاک پڑھیں، اچھے عمل رکھیں اپنے سنت محمدی کے مطابق، تو ہم پر روح غالب رہتی ہے. یہ وجہ یہ ہے کہ ہم نافرمانی کے دائرے میں زیادہ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا، یہ بتائیے کہ یہ بچی کا آپ نے جو کیس سنا، آپ کو لگتا ہے کہ جنات ہیں یا جادو کا اثر ہے؟ اس کے اوپر دیکھیں، ایک جنون طاری ہوتا ہے اس بچی کے اوپر، اور ان کے خاندان میں کچھ لوگوں میں غصہ بہت ہوگا، جنون ہوگا، اور شیاطین ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جنات سے زیادہ شیاطین جب پیچھے پڑے جاتے ہیں تو وہ انسان کو بہت بے دردی سے نقصان پہنچاتے ہیں، بہت زیادہ. شیطان کو بالکل رحم نہیں آتا، بالکل وہ یعنی جنات کی بگڑی ہوئی شکل ہے. وہ بہت زیادہ ظالم اور بے دردی سے مارتا بھی ہے اور تنگ بھی کرتا ہے، اور سونے بھی نہیں دیتا کہ جب سوتے ہیں تو ان کو چٹکی لے لے گا یا گرا دے گا یا ہلا دے گا. ان کی آرام میں خلل ڈالتا ہے بار بار. بھائی یہ بتائیے گا کہ غسل خانے جو ہیں یہ گھر میں جہاں پہ انسان کی رہائش ہو تو وہاں سے کتنی دور ہونے چاہیے؟ یہ دیکھیں کمرے بالکل الگ ہونے چاہیے. وہ ان کی ایک جگہ، جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ ایک کمروں میں نہیں تھے، یہ ایک جگہ ہوتے تھے کہ کچن ہے، کچن سے ذرا سا آگے جا کے جو پیچھے کی جگہ پھر وہاں واش روم اور ہے نا باتھ روم بنا دیے جاتے تھے. اب یہ حادثات میں واپس آ کے آپ سے ضرور چاہوں گا کہ یہ جو حرم جس جگہ کو کہتے ہیں اس حرم کے اندر ہی بیسمنٹ میں 85 نہیں، ہزاروں نہیں، کئی ہزار غسل خانے موجود ہیں، اور وہ مرد اور عورتیں حرم کی تہہ کے نیچے نہیں ہوں گے، ان کو حرم کے دائرے. لیکن پہلے میں کالر سے بات کر لوں پھر آپ کے پاس آتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بیٹے، میں
میں جی عظما بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی عظما. تو سر میرا یہ مسئلہ ہے کہ میں 5-6 سال سے میرے گھر میں نا صرف بچے ہیں چھوٹے میرے. اچھا. تو بڑے کسی کا آنا جانا نہیں ہے. میں اپنے کہیں بھی کوئی بھی جگہ چھپا کے چیز رکھتی تو وہ مجھے دوبارہ ملتی ہی نہیں. اب تو یہ 2 سال سے یہ مسئلہ ہے کہ میں سامنے بھی چیز رکھتی ہوں تو مجھے 2 دن بعد یا 1 دن بعد میں دوبارہ دیکھتی ہوں تو مجھے نہیں ملتی. تو آپ یہ پلیز بتائیں گے کیوں یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کے بڑے بچے کی عمر کتنی ہے؟ بڑا بچہ میرا ماشاءاللہ 10-12 سال کا ہے. 10-12. اور یہ کب سے ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ یہ 5-6 سال سے تقریباً ہو رہا ہے میرے ساتھ. یعنی کہ وہ بچہ بھی جو ہے وہ بھی ابھی صرف 3-4 سال کا ہوگا جب سے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. جی یہی اچھا, بات اس ہے. چیزیں گم جانے کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے بچے؟ بس یہی ہے کہ مجھے اور اکثر مجھے سایہ نظر آتا ہے کہ جیسے میں کھڑی ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے, یا میرا گھر اوپر تیسرے پورشن پہ ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے سیڑھیوں پہ چڑھ کے کوئی آ رہا ہے تو میں جا کے دیکھتی ہوں تو کوئی نہیں ہوتا. یا میں کچن میں کھڑی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ کھڑکی کے باہر کوئی کھڑا ہے, یا میرے پیچھے کو میں یکدم پیچھے سے دیکھتی ہوں تو مجھے نہیں کچھ بھی نہیں نظر آتا. اچھا, آپ ذرا لائن پہ رہیے گا. حکیم صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی یہ جنات کی جنات جو ہے نا جس چیزیں اٹھاتے ہیں غائب کر لیتے ہیں, چوری تو کر ان کے اوپر کیوں تیسری منزل پہ جنات ان پہ کیوں ہوں گے؟ ان کے گھر میں بچے ہیں, نماز روزہ سب قائم ہے. جی دیکھو جی, جس جگہ یہ جنات جس جگہ آ جاتے ہیں پھر اس کو کوئی عمل ہی نکالتا ہے. تو یہ آ جانا صرف نماز سے یا منزل پڑھ لینے سے یہ جاتے نہیں ہیں. اچھا, جنات جو ہے کسی صورت انسانوں سے ڈر سکتے ہیں؟ جی وہی جو پاکیزہ ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں. جی پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں اور اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں, نبی علیہ السلام کی بتائی دعائیں پڑھتے ہیں تو ان سے ڈرتے ہیں. یہ 5 گنا اگر زیادہ ہیں ہم سے, 21 ارب فرض کیجیے ہیں یہ ہم سے, تو کتنے فیصد ان میں سے نیک ہیں, مسلمان ہیں؟ دیکھیں جی ان کی بڑی 3 قسمیں ہیں, جیسے ہوت بھوت اور حضرات. حضرات تو وہ ہیں جو اس جگہ رہتے ہیں جس جگہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ادھر رہو جس جگہ انسان کی اپروچ ہی نہیں ہے, ٹھیک, تو وہ ادھر رہتے ہیں. تو باقی 2 جو ہیں بھوت اور ہوت, یہ انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں, انسانوں کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں اور ان کو تکلیف بھی دیتے ہیں. کسی خاص جگہ پہ رہتے ہیں مثال؟ خاص جگہ سے مراد یہ ہے کہ ایک گھر میں کوئی قرآن نہیں ہوتا, نماز نہیں پڑھی جاتی, اس میں باقاعدہ اس گھر کو کیلا گیا نہیں ہے, تو وہاں ان کی رہائش ہوگی. ہر گھر کو کیلا جانا چاہیے. جی اس میں پڑھا جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو السلام علینا من ربنا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو, تاکہ تمہارے ساتھ شیطان نہ داخل ہو. روٹی کھانے لگو تو یہ دعا پڑھو تاکہ تمہارے ساتھ شیطان شامل نہ ہو جائے. پانی پیو تو یہ کرو. ہر کام میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے ساتھ مداخلت کرتے ہیں شیاطین, تو ان کو منع کرنے کے لیے دعائیں پڑھنی ہیں. یہ ہر جگہ, ہر دنیا کے ہر علاقے میں ہوتے ہیں؟ ہر علاقے میں ہوتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے کہ یہ صرف ہمارے گھروں میں ہی اثرات کر رہے ہیں یا چیزیں چوری کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ باہر کی دنیا میں بالکل باہر کی دنیا میں بھی جاتا رہتا ہوں, کرسچنوں کے ساتھ, ہندوؤں کے ساتھ, سکھوں کے ساتھ, یہودیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. چوری ہوتی ہیں چیزیں, چوری ہوتی ہے. تو یہ چور جن ہوتے ہیں؟ جی بالکل چوری کرتے ہیں, کھاتے ہیں, پیسے اٹھا لیتے ہیں. اس بچی کو علاج کیا بتائیں گے, کیا کریں جو چوری بچی کے لیے؟ اس سے کہو کہ سورۃ فاتحہ, آیت الکرسی چاروں کل صبح شام 3 بار پڑھے, اول آخر درود پاک پڑھیں, اور پڑھ کے پانی پہ دم کر خود بھی پی لیں, بچوں کو بھی پلائیں اور چھڑک بھی دیں. اس سے انشاءاللہ ان کا یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ خالق کائنات نے کوئی بھی مخلوق تخلیق نہیں کی تھی, خواہ وہ خیر والی ہو یا شر والی, تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ان کو اللہ نے تحریر کر کے لوح محفوظ پہ رکھا تاکہ جو ہے وہ شیاطین اور جنات سے بچنے کے لیے, جب جنات اور شیاطین تخلیق ہو جائیں پھر ان سے بچنے کے لیے بھی, ٹھیک ہے, ان سے بچنے کے لیے بھی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. اور ہمارے ہاں عموماً سورہ بقرہ کی پوری بقرہ پڑھائی جاتی ہے. اب یہاں پہ وہ بہن نے جو نظامی صاحب ہے انہوں نے ایک معاملہ عرض کیا واش روم والا, تو اس کے اوپر میں ایک حدیث سنانا چاہوں گا جو کہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں موجود ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں, جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب سورج جو ہے وہ غروب ہونے لگے, وہ ایک ساتھ یعنی کہ مغرب سے عشاء کے مابین اپنے دروازوں کو بند کر لو, برتنوں کو ڈھانپ لو اور جو ہے وہ چراغوں کو بجھا دو. عرض کیا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کہ بند دروازوں کو شیاطین اور جنات نہیں کھول سکتے, یہ بھی اللہ کے حبیب کا فرمان ہے. اور جس پانی کو ڈھانپا گیا ہو اس کے اندر بھی شیاطین داخل نہیں ہو سکتے, پانی میں بھی آ جاتے ہیں, پانی میں بھی آ جاتے ہیں. جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ کہ جسے مجموع الفتاوی میں جو ہے امام ابن قیم نے بھی تحریر کیا ہے, ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے, وہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے کسی کو پانی کا کسی نے مسئلہ پوچھا, آپ نے فرمایا اسے ابال لیں
تاکہ اس میں سے جنات کا جو ایک حصہ ہے، 3 حصے انسانوں کے ہیں، ایک حصہ جنات کا ہے، وہ نکل جائے، بولنے سے نکل جائے. یعنی کہ اس کا مطلب ہماری جو منرل واٹر بوٹلز ہیں وہ ساری سیف ہیں، ان میں جنات نہیں ہیں. بالکل یہ طریقہ اسلام نے بتایا. کمال بات ہے. وقفے پہ جاؤں گا. بوتل کے اندر جو ہے منرل کے وہ جن نہیں جا سکتا، لیکن وہ تخت جو ہے وہ اٹھا کے لے کر آ سکتا ہے. کمال بات ہے کہ وہ ہمارے مقدر کا جو ہے وہ رکھوالا ہو سکتا ہے، شادیاں رکھوا سکتا ہے یا نکاح توڑوا سکتا ہے، لیکن بوتل کے اندر نہیں داخل ہو سکتا، بند دروازے میں نہیں جا سکتا. ایک طرف طاقت اور ایک طرف بالکل ہی عاجزی. واپس آتے ہیں، اس پہ آپ کو بات سمجھاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ مجموعی طور پہ تجزیہ کریں تو قاضی صاحب 5-6 ایسی چیزیں ہیں جو کہ جنات کی علامات نظر آتی ہیں. خون کے دبے لگنا، کپڑوں کا کٹ جانا، چیزوں کا چوری ہو جانا. بہت زیادہ وسیع. کبھی کسی نے ایسی شکایت کی ہے آپ سے کہ ہمارے بینک بیلنس میں 2000 روپیہ تھا لیکن 2.5 کروڑ روپے آ گیا ایک دم؟ یہ جنات کا اثر ہے. یہی نہیں ہوتا کبھی؟ بینکوں سے تو پیسے نہیں اٹھائے جاتے، گھروں سے اٹھائے جاتے ہیں. اٹھا لیتے ہیں. ہاں جی. بینکوں تک ان کی رسائی نہیں ہے. رسائی کیا، وہ ایک لکھنا ہوتا ہے نا جی، لکھے پڑے تو اتنے زیادہ ہوتے نہیں ہیں. یہ جو اپنا سندھ ہے ہمارا شہر، سندھ جو صوبہ ہے، یہاں پہ یقین کریں کہ ایسے جنات موجود ہیں جو کہ کلفی والے کے پاس 2.5 روپیہ ڈال دیتے ہیں جا کے، جو کہ بے نامی ہے. موٹر سائیکل ایک بندہ ٹھیک کرنے والا ہے جس نے 2 وقت کی کبھی زندگی میں روٹی نہیں لگائی، پھیری والا کھڑا ہے، دہی بھلے بھیج رہا ہے، وہ 7 ارب روپیہ ان کے بینکوں میں آ جاتا ہے. یہ جنات نہیں ہے. وہ من الجنت والناس ہے نا، جنوں میں پیسے بھی ہیں، انسانوں میں پیسے بھی ہیں. یہ جن ہے، انسان ہے جو انسان نما جن ہے نا جی. انسان نما جن ہے. من الجنت والناس قرآن میں آتا ہے نا. وہ نیب نہیں پکڑ سکتی. نہیں، میں یہاں پہ ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی جا رہے تھے، جن نما انسان. جی میں اس پہ وہ نیب کی کیا حیثیت اور اوقات؟ یہی بات کرنے لگا ہوں نا. فرمایا نعوذ باللہ شیاطین الجن والانس. یا اللہ، ساتھ میں انس بن مالک ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں سے پناہ مانگتے ہیں. یعنی یہ انسان نما شیاطین ہیں جو کہ حدیث کے الفاظ ہیں. یا اللہ ہم تجھ سے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں سے پناہ مانگتے ہیں. ایک منٹ میرا جملہ سن لیجیے. انس بن مالک نے عرض کیا یا رسول اللہ، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. عرض کیا یا رسول، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ فرمایا انسانوں کے جو شیاطین ہیں وہ شیاطین الجن سے زیادہ جو ہیں وہ شریر ہیں اور زیادہ جو ہیں وہ شر پھیلانے والے ہیں. اچھا، میں دل میں دعا کر رہا تھا اللہ میاں یہ مجھے بات نہ ہی سمجھ میں آئے تو اچھا ہے. انسانوں کے شیطان ان شیطانوں سے زیادہ طاقتور اور شریر ہوتے ہیں. شیاطین الجن سے زیادہ شریر ہیں. رابعہ السلام علیکم بیٹا. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. سر جی میں رابعہ ہڑپا سے بات کر رہی ہوں. میرا پیر قاری محمود سے یہ سوال ہے، اگر جنات کا قرآن کریم میں ذکر ہے تو ان سے بچنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ اچھا، قرآن کریم میں ذکر ہے اگر جنات کا تو سورہ ہے پوری میرے بچے صرف ذکر تھوڑی ہے، کیا پڑھنا چاہیے؟ ہاں جی، یہ جو جنات کا ہے نا جی، قرآن میں 22 دفعہ قرآن میں جن کا لفظ آیا ہے. یا معاشر الجن، یہ سورۃ الرحمن. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من الجنۃ 22 دفعہ قرآن میں لفظ ظاہراً جن آیا ہے. اس کا انکار تو ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار دعائیں بتائی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیات ہیں. تو صبح و شام پڑھنے سے جنات سے انسان محفوظ حفاظت میں رہتا ہے. مطلب یہ میں نے بتایا سورۃ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے اور چاروں کل ہیں، یہ بھی ہے. اس کے علاوہ آیات حرز و الاحراز 33 آیات جو منزل کے نام سے یہ مشہور ہے، اس کو صبح و شام پڑھنے سے انسان جنات سے محفوظ. اچھا، یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر ایک انسان نما جن ہو یا جن نما انسان ہو تو آپ یہ پڑھیں تو وہ غائب ہو جائے؟ نہیں جی، وہ تو انسان ہوا نا جی، یہ وہ نہیں غائب ہوگا. نہیں، اگر اس کا بات ہاں میں اس کا جواب آتا نا رابعہ تو میں یقیناً کہتا کہ یہ چلہ جو ہے یہ سندھ میں جا کے کاٹا جائے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ غائب ہو جائیں گے. امجد السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرے بچے، اللہ کی شکر پتر، اللہ کی شکر. حکم. صحت ٹھیک ہے جی. میرے بیٹے جی ملے تھے آپ کو بٹالہ کلونی تھانے میں فیصلہ آباد میں. اچھا. میرے مسز کا نا سن 2000 سے مسئلہ ہے. کس کا مسئلہ ہے؟ سن 2000 سے. اچھا. سن 2000 سے مسئلہ ہے. جب نماز قرآن پڑھتی ہے تو بے ادبی کے بہت زیادہ خیال آتے ہیں، بہت زیادہ خیال آتے ہیں، جسم میں آگ لگ جاتی ہے. وہ بے ادبی کرتی بھی ہے یا صرف خیال آتے ہیں؟ نہیں کرتی نہیں، خیال آتے ہیں. اچھا. آتے ہیں. پھر سونا بھی، نیند بھی نہیں آتی، کھانا پینا بھی چھوڑ دیتی ہے. ایسے محسوس ہے مجھے ابھی بھی آگ لگ گئی، ابھی بھی آگ لگ گئی.
بہت سے میں نے اللہ بھی کروائی, ذہانی بھی, اور نفسیات کے ڈاکٹر کو بھی چیک کروایا, دوائی کھا رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوا. پلیز کوئی آپ روحانی علاج کیا کیا, ڈاکٹر نے کون سی دوائی دی بیٹا؟ ڈاکٹر نے فیورین دی ہے, ایک گولی اور دی ہے, وہ کھا رہے ہیں سن 2003. ٹھیک. اور روحانی علاج کیا کرایا آپ نے ان کا؟ ہاں جی, آپ نے روحانی علاج کیا کرایا ان کا؟ روحانی علاج بھی جہاں بھی کسی نے بتایا وہاں بھی ہم گئے ہیں. وہ کوئی کہتا ہے اس کو جنات ہے, غیر مسلم ہے, آپ کو وہ تنگ کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے کالا جادو ہے, کوئی کہتا ہے. آپ نے سنتے رہنا. پروین آبا آپ نے بات سنی, آپ کیا فرمائیے گا؟ بھائی میں یہ کہوں گی کہ جو انسان مسنون دعاؤں کے ساتھ اپنی زندگی لے کر چلے گا وہ بہت کامیاب رہے گا, اور منفی خیالات کو جگہ نہ دیں اپنے دماغ میں. اچھی مثبت باتیں جو نبی پاک کے ہے نا فرمان الہی, فرمان ان کے, آپ کی احادیث ان پہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جب قرآن پڑھتی ہیں یا نماز پڑھتی ہیں تو برے گندے خیالات آتے ہیں. اب ان کو وہ روکنا ان کے بس میں نہیں ہے نا, پڑھ تو وہ قرآن رہی ہیں. اچھا, آیت الکرسی کا حصار کریں, پھر پہلے وہ 3 دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ آیت الکرسی, پھر اپنا شہادت کی انگلی پہ دم کریں اور الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے سیدھے پاؤں کے انگوٹھے تک اس کو 3 دفعہ دائرہ بنا لیں, تو ان کو خیالات نہیں آئیں گے پھر. ٹھیک. تو پروین آپا, آپ اس بات کی تقویت میں کیا کہیں گی, یا اس رجحان کو کہاں رکھیں گی کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ جو ہیں, اور یہ بہت بڑے صحابی ہیں جی, اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں, یہ رسول کے پاس جب گئے تو انہوں نے یہی بیان کیا معاملہ کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں میں اتنے برے خیال آتے ہیں کہ صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ جی چاہتا ہے کہ جل کے کوئلہ ہو جائیں, ہم آپ کو نہیں بتا سکتے. اب یہاں پہ جو استاد ہیں وہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک کا ذرا جملہ سنیے گا جس نے کہ مجھے اور آپ کو زندگی عطا فرما دی. نبی کہتے ہیں یہ عین ایمان ہے. ٹھیک, یہ عین ایمان ہے. اب نہ انگلی پہ نہ انگوٹھوں پہ کسی پہ کچھ نہیں پڑنا. فرمایا کیسے؟ کہا تم اس وقت سے ڈرو کہ تم نماز کے لیے کھڑے ہو اور شیطان وسوسے دینا بھول جائے. اگر شیطان تمہیں وسوسے دے رہا ہے تو شیطان تمہاری عبادت سے کتنا گھبراتا ہے کہ وہ تمہیں وسوسے دے رہا کہ تم تو اس وقت سے ڈرو کہ جب تم کہو کہ میرے خیالات بڑے پاکیزہ ہو گئے ہیں. وہ تکبر جو ہوگا وہ تو کمال ہی ہوگا نا. حضور اس پہ کوئی جملہ کہنا چاہیں آپ تو فرمائیے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. قرآن میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے نا یہ سینوں میں ایسے وسوسات ڈالتا ہے. بعض لوگوں کو یہ وسوساتی مرض ہو جاتی ہے, شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے, اور عجیب خیالات نماز میں اور غیر نماز میں بھی آتے ہیں. یہ obsessive compulsive disorder بھی ہوتا ہے. اس کے لیے جو دوائی دے رہے ہیں وہ obsessive compulsive disorder ہے, OCD کے نام پہ یہ دوائی ہو سکتا ہے. اس کی جو ڈوزیج ہے وہ آپ کو بڑھانی پڑے امجد, لیکن یہ قابل علاج ہے بات. بیٹا آپ نے سوال کرنا تھا, فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے, کیا کوئی جنات کسی انسان کے تابع ہو سکتے ہیں اور وہ انسان اس سے اپنی مرضی کے کام نکلوا سکتا ہے جنات بیٹا سے؟ یہ تو اپنی بیگم سے نہیں کروا سکے گا جو تو جنوں سے کروانا چاہ رہا ہے. اس بندے کو دے سوال. میرا سوال یہ ہے کہ جنات کبھی انسان کی شکل میں, کبھی بلی کی, کبھی گائے کی شکل میں, یہ ان کے اپنے اختیارات ہیں یا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یا شیطان حملہ کرتا ہے؟ پہلے دوسرے سوال کا جواب کریے صاحب. جی, یہ اللہ کی طرف سے جنات و شیاطین ابلیس کو یہ دیا گیا ہے اختیار کہ وہ شکلیں تبدیل کر لیتے ہیں. دوسرا خود بخود جب کرنا چاہیں, جب چاہیں. تو شیطان کا جو ہے نا بدن انسان اچھا, یہ میں جب داخل ہو جائے, انسان آنکھیں رکھ لیتا ہے ماتھے پہ تو یہ بھی شکل تبدیل کرنے میں آئے گا یا نہیں؟ نہیں, وہ تو پھر اس کا آیت ہوگی نا چہرے کی. غصے میں ہے تو کچھ اور شکل ہے, پیار میں ہے تو کچھ اور ہے. تو یہ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا یعنی کہ ان چیزوں کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ بلی بھی بن سکتے ہیں, بن جاتے ہیں, شیر بھی بن شکلیں سکتے تبدیل ہیں, کرتے ہیں, عورت بھی بن سکتے ہیں, آدمی بھی بن سکتے ہیں. اس طرح اور بدن انسان میں بھی داخل ہو جاتے ہیں. یجری کماجری دم کے لفظ آتے ہیں کہ یوں بدن میں داخل ہو کے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے. اور اس میں ایک حدیث مسلم شریف کی روایت ہے, یہ جو سانپ ہے کیا یہ بھی جن بن سکتا ہے یا جن سانپ کی شکل میں آ سکتا ہے؟ جی, یہ روایات میں آتا ہے کہ سانپ کی جب جن شکل بناتا ہے تو کچھ مدت کے لیے وہ تبدیل نہیں کر سکتا, واپس نہیں جا سکتا. نہیں, واپس کچھ اس کے اوپر ساتھ بھی نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ جب گھر میں اس طرح کا سانپ دیکھو تو اس کو حضرت اس کو کیسے کیل کیسے کرنا ہے؟ اگر سانپ نظر آئے تو کیا کرنا ہے؟ میں آپ کو روایت سنوں. ساتھ بھی نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی روایت ہے کہ آپ کے گھر میں سانپ کی صورت میں جن آیا اور آپ نے اسے ایک خطبہ دیا کہ اے جن, تو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے اور میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تو چلا جا, اور اگر تو نہ گیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا. اب یہاں پہ شکل تبدیل کرنے والا اس نے سوال کیا بیٹے نے, تو وہاں پہ ایک مسلم شریف کی روایت ہے الکلب الاسود الشیطان, کہ کالا کتا جو ہوتا ہے وہ شیطان کی ایک قسم ہوتا ہے, اور شیطان جو ہے وہ کیا ہے, وہ ابو الجن ہے, ہوا ابو الجن, شیطان جنوں کا باپ ہے.
اب یہاں پہ ایک کویسچن میں کوٹ آپ سے بھی اور حضرت صاحب سے بھی، قادری صاحب سے بھی کرنا چاہتا ہوں. میں نے متی، لوکا، پترس، پولس، یوحنا کی اناجیل کو پڑھا، میں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ کو پڑھا، میں نے قرآن، حدیث، شرح، فقہ کو پڑھا، میں نے عاملین کی 300 سے زیادہ کتابیں، جن میں ابو العباس ابن بونی اور اس کے علاوہ تلمسانی مغربی اور اس کے علاوہ ساتھ میں ہمارے جلال الدین سیوطی، کمال الدین محلی اور ہمارے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے تابعین تک کی کتابیں پڑھیں جس میں جادو کے بڑے تذکرے. ہر عامل یہ کہتا ہے کہ میں جادو کا توڑ کر سکتا ہوں، جادو کر نہیں سکتا، جبکہ جناب بصری یہ فرماتے ہیں کہ جادو کو جادوگر کے سوا کوئی ختم کر نہیں سکتا. جو جادو کی نس سے واقف نہیں ہے وہ جادو کو توڑے گا کیسے؟ اس کا مطلب لاہور، پاکستان، کراچی، پشاور کے اندر جو دیواروں پہ لکھے ہوئے بندے دیکھ رہے ہیں یہ سب جادو کرنے والے ہیں، صرف توڑنے والے نہیں ہیں. توڑنے والے نہیں ہیں. لیکن واپس آ کے دوسرے سوال کا جواب لیں گے کہ جناب کیا انسان کے تابع جن آ سکتا ہے؟ کیونکہ ہم ایسے بہت سے بزرگوں کو جانتے ہیں جو کہ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ جنات ہمارے قبضے میں ہیں، ہم کام بھی کروا سکتے ہیں، بگاڑ بھی سکتے ہیں اور اچھا بھی کر سکتے ہیں. اگر یہ سچ ہے تو پھر ان کی سلطنت بھی تو کہیں ہوگی جہاں سے سارے حضرات، جنات حضرات تشریف لاتے ہوں گے. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاضی صاحب یہ فرمائیے کہ جنات کی آپ نے فرمایا کہ قبیلے ہوتے ہیں، قبائل ہوتے ہیں، تقریباً سویلائزیشنز ہیں ان کی، وہ کہاں بھی ہیں. یہ فرمائیے کہ پھر ان کے اندر رینکنگ بھی ہوگی، ان کے یہاں تھانے ہوں گے، ان کے اندر کونسلر ہوں گے، ان کے اندر کوئی صدر مملکت ہوگا، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ باتیں ہم دیکھتے نہیں ہیں بلکہ ان جنات سے سنتے ہیں. مثلا کسی مرد میں، کسی لڑکے میں، کسی لڑکی میں کوئی جن آ گیا تو اس سے پوچھ لیا. تو اسی طرح میں نے پوچھا ایک جن سے، وہ کہتا ہے جی میں نیک ہوں، میں حافظ ہوں. حافظ تو نہیں ہوں، کچھ قرآن کا حصہ مجھے حفظ ہے، میں نے دین کا علم حاصل کیا. میں نے کہا پھر لڑکی کے ساتھ تو کیوں ہے؟ اس نے کہا یہ لمبی داستان ہے. میں نے اس سے پھر سوال کیا، اس نے کہا جی ہمارا، تمہاری گورنمنٹ، اس نے کہا جی ہماری گورنمنٹ ہے بر اعظم ایشیا جو ہے، کو ہمالیہ پہ ہمارا جو ہے نا جی یہ دارالخلافہ ہے. اور مولانا صابر کہاں پہ دارالخلافہ؟ ہمالیہ. یہ ہمالیہ جو پاکستان کا ہمالیہ، اس پہ ان کا دارالخلافہ ہے ایشیا کا، ایشیا کا، ہاں بر اعظم ایشیا کا. اور اس نے کہا کہ یہ ہماری بر اعظموں کے درمیان گورنمنٹیں ہوتی ہیں. گورنمنٹیں آپس میں ٹرانزیکشن ٹریڈ کرتی ہیں، جب باقاعدہ ویزا لے کے قانونی طریقے سے جاتے ہیں. ویسے خفیہ طریقے سے ویزا ہوتا ہوگا ان کا، جب خفیہ طریقے سے کہتے ہیں چلے بھی جاتے ہیں. اگر پکڑے جائیں تو وہ ہمیں قید بھی کر دیتے ہیں دوسری گورنمنٹ والے. اچھا ہاں، مثلا ہم خفیہ طریقے سے چلے گئے تو کسی جن نے ہمیں پکڑ لیا، ایشیا والا جن اگر یورپ جانا چاہے تو ترکی کے راستے باقاعدہ اجازت نامہ اس اجازت سے جائے گا، ورنہ نہیں. اگر وہ خفیہ طریقے سے چلا گیا تو پکڑا گیا تو وہ قید کر دیں گے. تو یہ سفر کیسے کرتے ہیں؟ سفر ہوا میں کرتے ہیں. ہوا میں؟ ہاں جی. تو ہوا میں پکڑے جاتے ہیں؟ ہوا سے تیز نہیں، ہوا چلا تو گیا نا جی. اچھا، اب جا کے کام کرنا ہے، بازاروں میں پھرنا ہے، گھومنا ہے. کسی جن کے آگے وہ ان کے گارڈز وغیرہ ہیں ان کو پکڑ لیا تو اس کو قید دیں گے. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ جنات میں یہ جو بادشاہ آتے ہیں مسلمان جن ہیں، مسلمان، یہ کسی کو تکلیف دینا شرعن ناجائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اگر ایک جن جرم کرتا ہے تو اس کی سزا اس کو ہوتی ہے، اس کو جیل میں ڈالا ہے، تو جیل کہاں ہوتی ہے؟ جیل ان کی ہمارے ایشیا کی سب سے بڑی جیل ہے ٹھٹا میں. جنوں کی اور نہ کریں، جنات کہتے ہیں. ٹھٹا میں بہت بڑی، ایک بہت بڑا قبرستان ہے، وہ جیل ہے ان کی، قبرستان جیل ہے، ٹھٹا جیل ہے، بڑے مشہور ہے. ٹھٹا کے حالات اسی لیے نہیں ٹھیک ہو رہے. ہم سمجھتے تھے قبرستان ہے بہت بڑا، بہت پرانا قبرستان ہے وہ، اس میں ان کی جیل ہے. اچھا آدمی عورتوں کی جیلیں الگ ہوتی ہیں ان کی؟ جی الگ ہوتی ہیں، الگ الگ ہوتی ہیں بالکل. ان کے ہاسپٹل ہوتے ہیں، ان کی دوائیاں، ہاسپٹل بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، دوائیاں بھی دیتے ہیں. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. لڑکی پہ جن تھا تو میں، مولانا منظور احمد چنوٹی بہت بڑے عالم تھے، بیچارے فوت ہو گئے. تو وہ کہتے ہیں یہ حکیم صاحب اس جن سے پوچھو، یہ جو کہتا میں ڈاکٹر ہوں، اس سے پوچھو مجھے شوگر ہے، شوگر کا کوئی علاج بتائے. اچھا. اس نے کہا جی میں آپ کو لعاب دار چیزیں کھانے کو کہتا ہوں، اور اناب 20 دانے اناب 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو کے رکھا کریں اور صبح اس کا لعاب نکال کے پیا کریں، آپ کو فائدہ ہوگا. ہوا؟ ہاں، مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے اس دوائی سے بہت زیادہ فائدہ ہوا. ابھی یہاں پہ میں ان کی بات کاٹنا چاہ رہا ہوں، مجھے بچوں کا سوال لے لیں، شرمندگی ہو رہی ان کی گفتگو پہ. اور دیکھیں ابھی ان کا جملہ تھا کہ جنات جاہل ہوتے ہیں، ابھی وہ حکیم الحکماء بھی بن گیا. جاہل ڈاکٹر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ایک منٹ میری بات. جاہل سیاستدان نہیں ہو سکتا. جنات اللہ کے نبی کو تو جنات خود بلانے آیا تو اس کی ملاقات اللہ کے نبی سے ہوئی. میں بخاری شریف کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک جن میرے پاس آیا، جو گوبر اور ہڈیوں والی روایت آپ سناتے ہیں وہ آدھی سناتے ہیں، وہ پوری نہیں سناتے. تو پھر اللہ کے نبی اس کے پاس گئے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں نے انہیں قرآن سنایا. پھر میں نے انہیں قرآن سنانے کے بعد
انہوں نے مجھ سے جو ہے وہ کھانے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا، تو تب میں نے کہا کہ ہڈیاں وہ آپ کے لیے تر غذا ہیں۔ تو جن جو ہے وہ اللہ کے نبی ڈائریکٹلی ان سے بذات خود نہیں ملے، بلکہ وہ خود آپ سے آ کے ملتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، کچھ نہیں آتی۔ اگر اتنا ان کو جنات کی جیلوں کا پتہ ہے تو وہ جنات کی یہ پروسیکیوشن کا کام کیوں نہیں کر لیتے؟ جنات کے جو ہے وہ مقدمات لڑنا کیوں نہیں شروع کر لیتے؟ جنوں میں نیب ہوتا ہے نا، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہوگا نا ان کا۔ یہ توہمات سے ہم کس حد تک نہیں پتا، انسان بڑے جن مولانا میں کہہ رہا ہوں، میں یہ کچھ بھی نہیں دیکھا نہیں ہے، انسان جنات سے بات کی ہے، جنات نے بتایا۔ وہ جو جنات آپ کو بتا رہے ہیں، جاہل سے مراد یہ اللہ یوسوس فی صدور الناس کی جو جاہل سے مراد یہ نہیں ہے کہ سارے انسانوں کو وسوسوں میں ڈالتے ہیں۔ سارے جنات جاہل نہیں ہوتے، لکھے پڑھے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت میری بات سن لیں، سارے انسان جاہل نہیں ہوتے، لکھے پڑھے بھی ہوتے ہیں۔ میری بات سن لیں نا، تو جب وہ نفسیاتی طور پہ جو ہے وہ انسان وسوسوں میں ڈل جاتا ہے تو وہ سارا پروسیس کون سا بتا رہا ہے؟ یورپ جانے کا، جو ایشیا سے افریقہ، امریکہ، برطانیہ، یورپ جانے کا، وہ وہی پروسیس جو انسان بتا رہے، جو اس کے تخیلات و تصورات میں جو ہے وہ فکری جو ہے وسوسہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وسوسے جو ہیں وہ گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ میں پروین صاحب سے بھی بات کروں۔ پروین آپا، آپ نے ساری گفتگو سنی، یہ فرمائیے گا سب سے پہلے تو یہ کہ یہ واقعی سلطنتیں اسی طرح ہوتی ہیں اور ایشیا کا ہیڈ کوارٹر بھی ہمارے پہاڑوں کے اندر ہے اور ٹھٹا کے اندر ان کی جیل خانہ جات ہیں، یہ باتیں آپ تک بھی کسی طرح پہنچی؟ نہیں، مجھ تک تو نہیں پہنچی، لیکن میں یہ کہوں گی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ان سے گفتگو کی، ان سے بات کی اور آپ ہی نے ان کو نا سمجھایا، تو میں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کو فالو کروں گا۔ جو اللہ نے کہا ہے کہ جن و انسان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے بار بار جن و انسان کو کہا، اور شیطان جو ہمارا کھلا دشمن بنا ہوا اس وجہ سے کہ ابلیس کے پاس علم بہت تھا۔ جب وہ راندے درگاہ ہوا تو اس نے جو نفرت کری کہ مجھے شیطان مردود بنا دیا گیا، تو اس دن سے وہ ہمارا دشمن بن گیا اور آج تک قیامت تک وہ ہمیں بہکائے گا اور بہکاتا رہے گا، اور اس کی پورے بچے کی کوشش یہی ہوگی کہ ہم برباد ہو جائیں۔ لیکن ہمارے لیے حضور پاک نے مسنون دعائیں دے دیں، اٹھنے کی دعا، سونے کی دعا، کھانے پینے کی دعا، چلنے پھرنے کی دعا، گاڑی میں بیٹھنے کی دعا۔ یہ جو مسنون دعائیں ہمیں دی گئی، یہ ہماری سیفٹی ہے۔ اگر کوئی اس پہ چلے تو سبحان اللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور کوئی نہیں چلے گا تو ظاہر سی بات ہے جو شیاطین کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس سے بڑھ کر ہو سکتا ہے۔ بات پہنچی حضرت، یہ جو اللہ کی کن کی نعمتوں کو ٹکراؤ گے، یہ انسانوں کے لیے بھی کہا گیا، جنات کے لیے بھی کہا گیا، تو اس کا مطلب جنات کے اندر وہ سینسیبلٹی ہے نا کہ وہ شکرہ یا نہ شکرہ ہو سکے۔ اللہ نے یہ بات ایک جانور کو نہیں کی، بھینس کو نہیں کہی، گدھے کو نہیں کہی۔ جی، لیکن جہاں پہ یہ ان کا سوال ہے کہ جی ان کی جیلیں یہ وہ، اور اگلی بات اللہ نے تو اگر ان کے اندر سینسیبلٹی بھی ہے، ان کی وہ مخلوقات بھی ہیں، لیکن میں اس بات کو ڈنائی کیسے کروں کہ ٹھٹھا میں جیل نہیں ہے؟ میں اس کو ڈنائی کیسے کروں؟ آپ اسے پروو کیسے کریں گے؟ نہیں کر سکتا۔ اگر میں ثابت نہیں کر سکتا، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، جس چیز کے ثبوت اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کچھ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، کچھ نظر نہیں آتی۔ میں سوال لے لوں۔ جی بچے، جی بیٹا۔ یہ میرا سوال یہ تھا سر آپ سے کہ بعض جو ہے نا مطلب جنات آتے ہیں مطلب انسانی شکل میں اور ادویات دیتے ہیں لوگوں کو، مطلب آپ نے دیکھا ہے؟ جی میں نے دیکھا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے؟ جی میں نے دیکھا ہے۔ کیسے؟ مطلب ہمارے ادھر مطلب جو ہے نا قصور میں ایک لیڈیز ہے، اس کے اوپر آتے ہیں، مطلب وہ ادویات دیتے ہیں، مطلب بوتل وغیرہ دیتے ہیں اور ادویات دیتے ہیں لوگوں کو۔ وہ خاتون کے پاس خود آ جاتی ہے؟ جی بلال بھائی میں ایک سوال کروں گی، وہ پڑھتی ہیں اور وہ فوراً آ جاتے ہیں۔ مطلب ایک سوال کروں گی کہ وہ عورت کی کیا تھڑائی کھلی ہوئی ہے؟ خاتون جو ہے وہ ملتی ہیں لوگوں سے؟ جی ملتی ہے، ہماری مطلب ریلیٹیو ہیں وہ، مطلب اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، ہمیں لے کے جائیں گے اپنی ریلیٹیو کے پاس۔ میں آج ایک کویسچن آپ کے چینل کے توسط سے پٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کسی انسان کو کبھی کوئی جن چمٹنے کا واقعہ، کسی عورت پہ جن حاضر ہونے کا واقعہ نہیں ہے؟ تو عصر حاضر میں کیوں ہے؟ بہترین بات ہے یہ، واہ 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 واہ۔ اللہ کے رسول کے دور میں حضرت بڑی معافی کے ساتھ ہے، ون ویلنگ بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن آج کے دور میں ون ویلنگ ہوتی ہے۔ حضور دوسرا سوال آپ کا۔ بیسک سا کوشچن ہے سر، شیاطین اور جنات میں بیسک فرق کیا چیز ہے؟ ایک سیکنڈ ہے جان، بنیادی فرق کیا ہے؟ شیاطین اور جن میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ان میں مذہب کا تفریق ہے۔ جو ایمان لے آئے، شیاطین مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، جنات میں جو ہے مسلمان ہو سکتے ہیں، جو ایمان لے ہیں۔ حضور ایسی ہی بات ہے۔ دیکھو جی، یہ جو ابلیس تھا نا، اس کا پہلا نام تھا عزازیل، جی، پھر اس کو ابلیس کہا گیا۔ جب یہ راندہ درگاہ ہو گیا تو پھر اس کا نام شیطان ہو گیا۔ اب جب شیطان ہے، اس کی پیروی کرنے والے سارے شیطان ہیں، جنات میں ہوں یا انسانوں میں ہوں۔ تو اسی انسان کو شیطان کہتے ہیں جو شیطان کی پیروی کرتا ہے؟ شیطان کی پیروی کرنے والے میں اصل شیطان ہی ہوئے نا جی، اصل تو جنات میں ہے۔ یہ تو لغوی معنی ہے نا، کیا حقیقت میں بھی یہی معنی ہے؟ نہیں،
حقیقت میں یہ معنی نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. شیطان نما انسان ہے نا، من الجنت والناس جو کہا گیا ہے، تو بعض لوگ بھی کسی کے دلوں میں وسوسات سینوں میں ایسے ڈال دیتے ہیں کہ اس پہ بھی اثر ہوتا ہے انسان کا. تو شیطان غیبت سے منع کیا گیا، بدگمانی سے منع کیا گیا کہ یہ چیزیں دل میں نہ ڈالو، یہ بھی شیطانی دوسروں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے سے منع کیا گیا. اور پھر یہ کہا کہ یہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور نہ کیا سجدہ کیا فرشتوں نے اور ابلیس نے نہ کیا. اللہ کریم نے پوچھا کیوں نہیں کیا؟ منع کہا اللہ تسجد، کس نے تجھے منع کیا؟ تو اس نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا. انا خیر منہ، یہ تکبر کیا. تو ہوا من الجن، یہ یہاں کا کہ وہ جنوں میں سے تھا. ٹھیک، جنوں کا بڑا کیا ہے؟ ابلیس ہے. اچھا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم حضرت ابو ہریرہ کو کس نے دیا تحفہ کہ یہ رات کو صبح سے رات تک حفاظت کرے گا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. ہاں، یہ ایک روایت ہے کہ فطرانے کے کچھ صدقات مسجد میں پڑے تھے، وہ جو فطرانے کے کچھ صدقات پڑے تھے مسجد میں. اللہ کے نبی نے کہا کہ کھجوروں کا ذکر ہے، کھجوروں کا ذکر ہے، دو تین روایتیں، یہاں آپ رکھ کے لیے بیٹھ جائیں. تو بیٹھے ہیں تو رات کو ایک بندہ آ گیا انسان کی شکل میں. تو اس نے کہا کہ میرے بچے ہیں بھوکے مر رہے ہیں، خدا کے لیے مجھے مختصر اس بات کو. تو وہ شخص نے 3 دفعہ وہ آیا اور کہا کہ وہ جو تجھے بتا کر گیا ہے سچ ہے، لیکن ہے وہ بہت جھوٹا ہے. اس کا مطلب ان کے اندر عقل ہے نا، ان کے اندر علم قرآن ہے نا، ان کو علم ہے نا کہ صبح سے شام تک کون عبادت کر سکتا ہے. بہت جھوٹا، یہاں پہ بہت جھوٹا. ایک روایت میں چھوٹی سی کلوزنگ کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت اپنا مجنون بچہ لے کے، جس پہ جن تھا، آپ نے اس پہ دم کیا، اس نے قے کی، اس کے اندر سے 2 چھوٹے چھوٹے کتے کے بچے نکلے. اللہ اکبر. یہ حدیث سنن نبی داؤد باب الرقاء کے اندر موجود ہے. نکلے اور کے اوپر جو ہے وہ روایت جو میں نے آپ کو سنائی القلب الاسود، جن تو آتے ہوئے ٹھیک ہے، لیکن جیسے آتے ہیں اس کو نکالنے کا ایک خاص طریقہ بھی ہے، اور وہ دعا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ موضوع جو ہے یہ ہم آئندہ کنٹینیو کریں گے. الٹی آئے اور الٹی کے ساتھ جو ہے وہ کتے کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے، یہ حدیث کی روایت کو بھی آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا، لیکن یہ بھی کہ کیا جنات سوچ سکتے ہیں؟ اگر واقعی سوچ سکتے ہیں تو پھر تو یہ فائدے کی چیز ہوئی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.